الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے اور صاف سے نوازا ہے، اور ایسے بے شمار اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ ان اوصاف اور خوبیوں کو خصائص کہتے ہیں، خصائص مصطفیٰ۔ علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر۔ مثلا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک محنت کر کے حدیث وغیرہ کی کتابوں سے خصائص مصطفیٰ تلاش کیے، اور پھر الخصائص الکبریٰ اور انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، یہ 2 کتابیں تصنیف فرمائی۔ 20 سال کی کوشش کر کے 2 کتابیں لکھی حضور کے خصائص کے بارے میں، جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے زیادہ خصائص آپ نے جمع کیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی اس موضوع پر رسالہ لکھا، البحث الفاحص عن طرق احادیث الخصائص، اس نام سے رسالہ لکھا۔ اب خصائص مصطفیٰ کتنے ہیں اس کی حقیقی تعداد تو اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی فضائل نامقصور ہے اور خصائص نامحصور ہے، یعنی اس آپ کے فضائل میں کوئی کمی نہیں، اور خصائص اتنے زیادہ ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے، بلکہ حقیقتاً ہر کمال، ہر فضل، ہر خوبی میں عموماً اطلاقاً انہیں تمام انبیاء اور مرسلین پر ہر طرح کی برتری حاصل ہے کہ جو کسی کو ملا سب انہی سے ملا، اور جو ان کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ اسے تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا۔ ایک تقسیم کے مطابق خصائص مصطفیٰ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ واجبات جو صرف حضور کے ساتھ خاص تھے، جیسے تہجد ہے، یہاں پہ فرض نہیں ہے لیکن حضور پہ فرض تھی، واجب تھی۔ دوسرے وہ احکام جو آپ پر ہی حرام ہے، زکوٰۃ لینا یہ حضور پر حرام ہے، باقی غربا مساکین لے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ تیسری قسم ہے کہ وہ کام کہ جن کا کرنا صرف آپ کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جیسے عصر کے بعد ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کے لیے جائز تھے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو صرف حضور کو عطا ہوا ہے۔ اب اس مضمون میں مذکورہ 4 اقسام میں سے جو چوتھی قسم کے خصائص کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔ کسی خصوصیت کا مفہوم مخالف مراد لے کر کسی اور محترم نبی کے بارے میں غلط گمان کو ہرگز ذہن میں جگہ نہیں دینی، اور کسی نبی کے حضور کے خصائص بیان کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کسی اور نبی کی توہین کر بیٹھے اور کسی اور نبی کو معاذ اللہ کچھ کم تر سمجھ بیٹھے، گستاخی کر بیٹھے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے دیگر مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ خدا نے نور مولا سے کیا مخلوق کو پیدا، سبھی کون و مقام مشتق ہوئے اس ایک مصدر سے۔ مشتق کہتے ہیں یعنی بنے، مصدر کہتے ہیں بنیاد، اسی بنیاد سے سب کچھ بنا۔ سیدنا آدم صفی اللہ
اللہ نبینا علیہ السلام اور دیگر تمام مخلوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سرکار کا مبارک نام عرش کے پائے پر، ہر ایک آسمان پر، جنت کے درختوں پر، محلات پر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا۔ مالک تجھے بنایا ہر چیز کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، کیونکہ حضور مالک ہے ہر شے کی، اس لیے ہر شے پہ ان کا نام لکھا ہے، ہر چیز ان کے نام ہے۔ اللہ پاک نے اذان و اقامت اور خطبہ و تشہد میں یا تحیات میں اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ صرف اذان ہی کو لے لیں، انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا سے شروع ہوتی ہے فجر کی اذان، آگے پھر انڈیا سے، پاکستان سے ہوتی مختلف ممالک سے، ابھی فجر ختم نہیں ہوتی، پیچھے سے ظہر شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے کنٹینیو رہتا ہے، امریکہ تک جاتا ہے، اور ادھر سے پھر پیچھے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی بیچ میں ظہر کا ٹائم، کہ ظہر کی ہو رہی ہے، پھر عصر کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے۔ دنیا میں کسی وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اذان نہیں ہو رہی، ہر وقت دنیا میں اذان گونج رہی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو خالی ہے، صرف اذان کے معاملہ ہے۔ اذان کیا، جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اللہ کے حبیب کی تشریف آوری کی بشارت دی گئی، وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا۔ اظہار نبوت سے پہلے گرمی کے وقت بادل اکثر سرکار پر سایہ کیا کرتا تھا، اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا۔ درخت کا سایہ ہوتا کہیں اور تھا، جہاں حضور کھڑے ہوتے سایہ ادھر آ جاتا تھا۔ سایہ عرش الہی میں کھڑا کرنا مجھے ہے سیاہ اسیاں سے دفتر رحمت للعالمین۔ پیارے آقا کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اسی سے ہوئے عنبر و مشک، مشتق ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس لیے سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، سایہ تھا ہی نہیں۔ اس قدر پاک کا سایہ نظر آتا کیوں کر، نور ہی نور ہے اعضائے رسول عربی۔ بدن تو بدن آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی مچھر نے آپ کو کاٹا۔ مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا، یہ گندگی کی وجہ سے یا بدبو کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی گندگی سے بدبو سے پاک تھے، جبکہ جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لیے بھی آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اس طرح حضور کے بے شمار اور خصائص ہیں، انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سنتے رہیں گے، ایمان تازہ کرتے رہیں گے، اور دل میں آقا کی اس طرح محبت انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں میلاد کی دھوم میں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔